بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 21۔ دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ اس امام کا احتجاج کس قدر واضح، جس کی جلالت و فضیلت پر سب کا اتفاق ہے، بلکہ یہ شقی لوگ ان کی عصمت کے دعوے دار ہیں۔ پس آپ نے جو فرمایا ہے وہ تو صدق کو واجب کرنے والا ہے۔ پس اس منحوس تقیہ کے بطلان کی تصریح کرتے ہوئے آپ نے ان کے سامنے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ شیخین کی وفات کے بعد ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ انہیں کوئی ستوت حاصل نہیں۔ پھر آپ نے ہشام کے لیے بددعا کر کے اس کو واضح کیا۔ ہشام آپ کے زمانے کا بڑا صاحب شوکت بادشاہ تھا۔ جب آپ اس سے نہیں ڈرے، حالانکہ اس کی ستوت و حکومت اور قوت و قہر سے خوف کھایا جاتا تھا، تو آپ ان سے کیسے خوف کھا سکتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں اور انہیں کوئی ستوت و شوکت بھی حاصل نہیں۔ جب امام باقر کا یہ حال ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جبکہ ان کے اور امام باقر کے درمیان اقدام، قوت و شجاعت، سخت جنگ کرنے اور کثرت تعداد و تیاری میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کنندہ کی ملامت سے خائف نہ تھے، اور اس کے ساتھ آپ سے صحیح بلکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے شیخین کی مدح و ثنا کی ہے اور انہیں خیر امت قرار دیا ہے، اور امام مالک نے اثر صحیح میں جعفر صادق سے اور انہوں نے اپنے امام باقر سے بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہوئے اور وہ اپنے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے متعلق جو کچھ کہا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات تقیہ کے طور پر کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور امام باقر کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے بیٹے جعفر صادق کو تقیہ کے طور پر بات کہیں، اور امام جعفر کو کیا ضرورت تھی کہ امام مالک کے پاس تقیاتاً بیان کریں۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک عقل مند آدمی اس قسم کی صحیح اسناد کو کیسے ترک کر سکتا ہے اور کیسے غلط بات کے لیے اسے تقیہ پر معمول کر سکتا ہے۔ یہ فقط ان کی جہالت، غباوت، حماقت اور جھوٹ ہے۔ بس شیعہ انصاف پسند جیسے عبدالرزاق ہے، اس نے کیا اچھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں شیخین کو اس لیے فضیلت دیتا ہوں کہ خود علی نے اپنے آپ پر انہیں فضیلت دی ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں انہیں فضیلت نہ دیتا۔ اس منحوس تقیہ کے دعویٰ میں جو باتیں انہیں جھوٹا قرار دیتی ہیں، ان میں وہ روایت بھی ہے جسے دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ جب لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کر لی تو سفیان بن حرب نے بلند آواز سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے علی، اس معاملے میں قریش کا ذلیل ترین گھرانہ آپ پر غالب آ گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو خدا کی قسم میں سواروں اور پیادوں کو اس کے خلاف لے کر آ جاؤں۔ تو علی نے فرمایا، اے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، اس نے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بس ان کے اس خیال اور افتراء پردازی کا بطلان معلوم ہو گیا کہ حضرت علی نے تقیتاً اور مجبوراً بیعت کی تھی، اور جو کچھ وہ خیال کرتے ہیں اگر اس میں کچھ تھوڑی سی بات بھی صحیح ہوتی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مشہور ہوتی تو اسے چھپانے کی کوئی وجہ نہ تھی، بلکہ دارقطنی نے اسے روایت کر کے اس کے معنی بھی بہت سے طرق سے بیان کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد کیا ہوتا تو خواہ میرے پاس چادر کے سوا کچھ نہ ہوتا، میں اس کے لیے ضرور کوشش کرتا اور ابو قحافہ کے بیٹے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر ایک سیڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اس کے مقام کو دیکھ لیا اور اسے کہا کہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا، مگر مجھے آپ نے چھوڑ دیا، تو ہم اس سے اپنی دنیا کے لیے اسی طرح راضی ہو گئے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے اس سے راضی ہوئے۔ اور اس کا مزید بیان حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے 5ویں جواب اور دوسرے باب اور دیگر مقامات پر گزر چکا ہے، اسے وہاں سے دیکھ لیا جائے، کیونکہ یہ اہم بات ہے۔ اور حضرت علی کی طرف تقیہ منسوخ کرنے سے جو مفاسد، برائیاں اور عظیم قباحت لازم آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بزدل، ذلیل اور مقہور آدمی تھے۔
اللہ آپ کو ایسی باتوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جب آپ کو خلافت ملی تو آپ کا باغیوں کے ساتھ جنگیں کرنا اور ہزاروں کو دعوت مبارزت دینا ایسے امور ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان احمقوں اور غالیوں نے جو باتیں آپ کی طرف منسوب کی ہیں وہ قطعی طور پر جھوٹ ہیں، حالانکہ باغیوں کو اس وقت بڑی قوت و شوکت حاصل تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنو امیہ اسلام اور جاہلیت دونوں زمانوں میں قریش میں شوکت اور کثرت کے لحاظ سے بہت بڑے تھے، اور ابو سفیان بن حرب جنگ احد اور جنگ احزاب اور دیگر جنگوں میں مشرکین کا لیڈر تھا، اور اس نے حضرت ابوبکر کی بیعت کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات کہی تھی جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے، اور آپ نے اس کی تردید کرتے ہوئے اسے بری طرح رگیدا تھا۔ اور بنو تمیم اور بنو عدی کے لوگ قریش کے کمزور ترین قبیلے تھے اور انہی قبیلوں سے شیخین تعلق رکھتے تھے۔ پس حضرت ابوبکر کی بیعت کے وقت حضرت علی کا سکوت اختیار کرنا اور مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیا کرتے تھے اور شجاعت کے نہایت بلند مقام پر تھے، اور اگر ان کے پاس امر خلافت کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی وصیت ہوتی تو آپ اسے نافذ کرتے، خواہ آپ کے سر پر تلوار سونتی ہوتی۔ اس بات میں وہی شخص شک کر سکتا ہے جو ان کے بارے میں ایسا ویسا اعتقاد رکھتا ہے، مگر آپ اس سے بالکل بری ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے معاملے ہی میں ہمیشہ مضطرب رہے تو جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے اس میں خوف اور تقیہ کی وجہ سے حق کی مخالفت کا احتمال موجود ہے، کیونکہ جب جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے اس میں خوف اور تقیہ کی وجہ سے حق کی مخالفت کا احتمال موجود ہے۔ یہ بات شیخ الاسلام امام غزالی نے فرمائی ہے، اور بعض دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے بھی بری اور کبھی باتیں لازم آتی ہیں، مثلا ان کا یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سوا کسی کو امامت کے لیے مقرر نہیں فرمایا، مگر حضرت علی کو اس سے روک دیا، اور آپ نے تقیہ کے طور پر کہا کہ ابوبکر کو امیر بنا لو، تو اس سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے وہ سب تقیتاً ہی ہے۔ یہ بات عصمت کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں۔